بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم سورہ اخلاص، جس کو قل هو اللہ بھی کہتے ہیں، وہ پڑھنے جا رہے ہیں، جو 4 آیات پر مشتمل ہے اور 1 رکوع ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اس کے جو اصول ہیں اور قوانین ہیں تجوید کے، ان کے مطابق آپ حضرات کے سامنے پڑھا جائے گا۔ اور عمومی طور پر ہم یہ صورت عام طور پر تلاوت کرتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، اور نماز کے اندر بھی ہر رکعت کے اندر ہم تقریباً یہ والی صورت پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر 1-2 غلطیاں بھی ہیں جو عمومی طور پر ہم لوگ کرتے ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے نشاندہی کرنی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ والی صورت۔ اور یہ صورت بہت فضیلت والی ہے اس کا پڑھنا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کے تلفظ اور الفاظ اور اصول و ضوابط کے ساتھ اس کو پڑھ کر ہمیں سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الاخلاص مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف پیش لام قل، یہ لام ساکن ہے، اور ساکن حروف خود بخود نہیں پڑھا جاتا، پچھلے لفظ کو ساتھ ملانا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ساتھ ملائیں گے۔ قل، ہا پیش ہو، قل ہو، واو زبر لام ول، لام کھڑی زبر لا، واللہ، لام موٹا کرنا ہے، اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو لمبا کرتے ہیں، اس کو ہم لمبا کریں گے۔ واو کو ہم ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے۔ الف لام یہ والا خالی، اس کو نہیں پڑھنا ہم نے۔ قل هو اللہ، ہا پیش ہو، قل هو اللہ، حمزہ زبر آ، حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے اس کو۔ حا زبر حا، آحا، دال 2 پیش دن، آحدن، تنوین غنہ ہوگا بغیر وقف کے اگر ہم کرنا چاہیں، اگر وقف کریں گے پھر نہیں۔ قل هو اللہ احد، وقف کریں گے کیونکہ آیت پوری ہو گئی ہے، اور وقف کا طریقہ یہ ہوگا کہ دال کو ہم ساکن کر دیں گے اور اس کی 2 پیش ختم ہو جائیں گی۔ اس میں وقف میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آخری لفظ کی جو حرکات ہیں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اور جب لفظ ساکن ہوتا ہے حرکت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ پوری آیت اس طرح ہوگی، قل هو اللہ احد، اور قلقلہ ہوگا یہاں پر 5 حروف قلقلہ ہیں، قاف، طا، جیم، دال اور با۔ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں گے تو قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ مینس کے آواز کو اس کے اندر حرکت پیدا کرنی ہے، وائبریشن پیدا کرنی ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے پوری صورت کے آخر میں دال دال، جہاں پر وقف ہم نے کرنا ہے دال آ رہا ہے، تو یہ تمام ہر جہاں بھی وقف کریں گے قلقلہ ضرور ہوگا۔ جیسے یہ آحدن وقف کریں گے، آحد، یہ دو جو کوئی آواز آ رہی ہے یہی قلقلہ ہے۔ اگر ہم قلقلہ نہیں کرتے تو لفظ بنتا ہے آحد، دال کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر جو عمومی غلطی کی جاتی ہے وہ یہ والی ہے، ہو کو اکثر لوگ نہیں پڑھتے، قل هو اللہ، قل هو واللہ، قل واللہ، قل واللہ، حالانکہ یہ ہو آواز یہ کلیئر ہونی چاہیے۔ قل هو اللہ احد۔ آگے حمزہ زبر لام ال، لام کھڑی زبر لا، اللہ، لام کو موٹا کرنا ہے، ہا پیش، ہا پیش صاد حس، اللہ حس، جس لفظ کے اوپر شد آ جاتی ہے اس کو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے، جیسے یہ اللہ، اللہ، یہ سخت کرنا ہے اس کو۔ اسی طرح ہا کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، الف لام خالی اس کو نہیں پڑھنا، ہا پیش صاد حس، صاد زبر صا، حس، آواز کو تھوڑا سا رو کر اور سخت کر کے، میم زبر ما، حسامہ، دال پیش دو، حسامد، اللہ الصمد، وقف کریں گے، دال کو ساکن کر دیں گے، پیش ختم ہو جائے گی، اور قلقلہ بھی ہوگا یہاں پر، اللہ الصمد۔ تیسری آیت ہے، لام زبر میم لم، یا زبر یا، لم یا، لام زیر دال لد، لم یلد، یہ دال ساکن ہے پہلے سے ہی، قلقلہ ہوگا، یہ وقف کی نشانی ہے، لیکن یہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے، اس کی وجہ کہ اس کے اوپر لام ہے۔ لام علامت جب آیت کے درمیان آ جائے گی تو وقف نہیں ہوگا، لیکن اگر یہی علامت آیت جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں پر آ جائے، جیسے یہ دیکھیں یہاں پر ہے، تو وقف کر سکتے ہیں، لیکن اگر لام کی علامت
آیت کے درمیان میں آ جائے. یہ دیکھیں آیت یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک ہے. یہ آیت نمبر 2 ختم ہوئی ہے, یہ 3 شروع ہوئی ہے, یہاں سے 3 شروع ہو کر یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ درمیان میں آئی ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے, اگرچہ یہ وقف کی نشانی ہے لیکن لام آنے کی وجہ سے وقف نہیں ہوگا. وقف ہم یہاں جا کر کریں گے. لم یلد, واو زبر وا, لام زبر میم لم, ولم یا پیش واو یو, ولم یو, واو مدہ ہے کہ ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش آ جائے واو مدہ کہلاتی ہے, اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے. ولم یو, لام زبر دال لد, ولم یولد. پوری آیت ہوگی لم یلد ولم یولد, وقف میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا. واو زبر وا, لام زبر میم لم, ولم یا زبر یا, ولم یا, کاف پیش لام کل, لام زبر لا, کل لا. یہاں پر دیکھیں ہم کاف کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا رہے ہیں, نون کو ہم نے نہیں پڑھا. یہ اصول ہے کہ جب جزم والا اور شد والا لفظ آ جائے, پہلے جزم والا ہو جیسے یہ جزم ہے, اور پھر شد والا لفظ آ جائے تو ہم پچھلے لفظ کو ڈائریکٹ شد والے لفظ کے ساتھ ملائیں گے, جزم والے لفظ کو ہم چھوڑ دیں گے. مثال کے طور پر اگر ہم کاف کو نون کے ساتھ ملاتے ہیں تو اب لام کو کس کے ساتھ ملائیں گے, کیونکہ کاف پیش نون کن تو ہو گیا. اب کاف کے اوپر تو نون کے اوپر تو کوئی زبر زیر پیش کوئی حرکت نہیں ہے کہ جس کو ہم لام کے ساتھ ملا سکیں. اس وجہ سے ہم کاف کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے, نون کو سکپ کر دیں گے درمیان سے. کاف پیش لام کل, لام زبر لا, ولم یکل لا, ہاں الٹا پیش ہو, اس کو لمبا کرنا ہے, کھڑی زبر کھڑی زبر الٹا پیش کو لمبا کرتے ہیں. ولم یکل لہ, کاف پیش کو, فا پیش فو, کوفو, واو دو زبر ون, کوفوان. اب یہاں پر دیکھیں ویسے تو یہ اصول یہی ہے کہ تنوین کے اوپر غنہ کرتے ہیں اگر تنوین آ جائے, جیسے یہاں پر ہے کوفوان, لیکن یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے جو آگے والا لفظ ہے وہ حمزہ ہے. یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر وقف ہو رہا ہو, اگر اس کے آگے والے لفظ کے جو لفظ ہے وہ 6 حروف میں سے جو حروف حلقی ہیں, حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خا, یہ حروف حلقی 6 حروف ہیں, ان میں سے اگر کوئی لفظ آ جائے, کوئی حرف آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوتا. اب یہاں پر اگر یہ حمزہ آگے والا نہ ہوتا تو ہم پڑھتے کوفوان, لیکن اب یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. کوفوان, حمزہ زبر آ, کوفوان, آ, حا زبر ہا, آہا, دال دو پیش دون, آحدن, کوفوان احدن, ولم یکن لہ کفواً احد. وقف کریں گے, دال ساکن ہو جائیں گی, 2 پیش ختم ہو جائیں گے, قلقلہ ہوگا. پوری صورت پڑھ لیتے ایک مرتبہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. یہاں پر جو غلطی کرتے ہیں ولم یکن لاہ, اس کو کل لام کو کھینچ دیتے ہیں. یہاں پر حالانکہ نہ کھڑی زبر ہے, نہ کھڑی زیر ہے, نہ الٹا پیش ہے, نہ مد ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف زبر ہے, اور زبر زیر پیش والے لفظ کو نہ کھینچتے ہیں, نہ لمبا کرتے ہیں, نہ جھٹکا دیتے ہیں. یہ عمومی طور پر ایک یہ غلطی, اور ایک شروع کے اندر میں نے بتایا قل هو اللہ, یہ عمومی طور پر غلطی کرتے ہیں اکثر لوگ. ولم یکن لاہ اس کو پڑھ دیتے ہیں, نہیں کھینچنا, اس کو زبر زیر پیش والے لفظ کو نہیں کھینچا جاتا. پڑھیں گے ولم یکن لہ کفواً احد. مجھے سامعین امید کرتا ہوں کہ آپ بخوبی اصول و ضوابط اور تجوید کے ساتھ اس صورت کو سمجھ چکے ہوں گے, اور یہ سمجھنا ضروری بھی ہے کیونکہ یہ عمومی طور پر ہم یہ صورت نماز کے اندر بھی اور ویسے بھی تلاوت کرتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں. تو آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل حافظ قرآن الکریم ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے, اور صدقہ جاریہ سمجھیے اس کو شیئر بھی کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں, اللہ حافظ.